مجاہدین ہند اور مجاہدین آزادی بہت سارے ہیں اور ان لوگوں نے بہت ساری قربانیاں دی۔ ان مجاہدین ہند میں سے ایک کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ مولانا محمود حسن دیوبندی، جنہیں دنیا اور تاریخ شیخ الہند کے نام سے جانتی ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی 1851 عیسوی میں بریلی میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے والد کا نام مولانا ذوالفقار علی تھا۔ یعنی مولانا محمود حسن دیوبندی ایسے حالات میں پیدا ہوئے جب انگریز ہندوستان میں تباہی مچا رہے تھے۔ ہاں، تم نے صحیح سمجھا۔ مولانا محمود حسن دیوبندی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور آپ نے دارالعلوم دیوبند میں تعلیم مکمل کی۔ دارالعلوم دیوبند یہ وہی مدرسہ ہے جس کی بنیاد اس لیے رکھی گئی تھی تاکہ اس میں بچوں کو پڑھائیں اور پڑھانے کے بعد اس طرح تیار کیا جائے کہ وہ انگریزوں سے لڑے اور انگریزوں کو ہندوستان سے بھگائے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی اسی مدرسے سے پڑھ کے نکلے اور انگریزوں کے خلاف سینہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ مولانا محمود حسن دیوبندی نے انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانے کے لیے اور انگریزوں سے لڑنے کے لیے بہت ساری تنظیمیں بنائی، جیسے ثمرۃ التربیہ، اسی طرح سے جمعیت الانصار اور بہت ساری تنظیمیں۔ آپ نے انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانے کے لیے بہت سارے ملکوں کا سفر کیا اور بہت سارے ملکوں سے مدد طلب کی۔ آپ کے چاہنے والے جرمنی، ترکی، سعودی عرب، افغانستان بہت ساری جگہوں میں تھے۔ ہاں، واقعی مولانا محمود حسن دیوبندی نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے بہت ساری محنتیں کی۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا منصوبہ یہ تھا کہ جب باہر کے ممالک انگریزوں پہ حملہ کریں گے اسی وقت ہندوستان میں بغاوت اور نفرت کی آگ پھیلا دی جائے گی اور بھڑکا دی جائے گی۔ اس طرح انگریز دونوں جانب سے پھنس جائیں گے اور بھاگنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ مولانا محمود حسن دیوبندی کی سوچ تو بہت ہی عجیب تھی اور منصوبہ بہت ہی خطرناک تھا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جس وقت انگریزوں کو بھگانے کے لیے منصوبہ بندی کر رہے تھے اسی وقت آپ خط و کتابت کا بھی ایک بھیانک چال چل رہے تھے۔ وہ چال ریشمی رومال کی تحریک تھی۔ یہ تحریک ریشمی رومال کیا چیز ہے؟ ریشمی رومال خط و کتابت کے ایک خفیہ ذریعہ تھا جس کے ذریعے سے خفیہ طور پر اپنے چاہنے والوں تک یا اپنی فوج تک خبر پہنچائی جاتی تھی، مگر یہ ریشمی رومال کی تحریک زیادہ دنوں تک نہیں چل پائی اور ایک دن ریشمی رومال پکڑا گیا، جس کی وجہ سے مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عبید اللہ سندھی، اسی طرح سے بہت سارے مولانا گرفتار ہو گئے۔ یوں کہہ لیجئے کہ وہ ہماری بدقسمتی تھی، اتنا خطرناک منصوبہ جو کہ انگریزوں کے خلاف بنایا گیا تھا ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد اس منصوبے کی وجہ سے تمام مولاناؤں کو بہت سخت تکلیفیں اور اذیتیں دی جاتی ہیں۔ ماسٹر صاحب، آپ نے مالٹا کا نام سنا ہوگا، یہی وہ مالٹا ہے جہاں ان علماء کرام کو گرفتار کر کے بھیج دیا جاتا ہے اور مالٹا کے جیل میں خطرناک طرح کی سزائیں دی جاتی ہیں۔